آپ حضرات شرک کی بات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم العظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے اکبر الکبائر جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو کل آپ نے سماعت فرمایا شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، لیکن کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، اس کے ڈیفینیشن کو جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز ہے کیا۔ جب انسان کسی چیز کی تعریف یا ڈیفینیشن کو جان لیتا ہے اسی کے طور سے وہ دوسرے تمام چیزوں کو طے کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں جس کے ضمن میں آئے گی تو اس کو بھی شرک کہا جائے گا، اور جو اس کے ذمہ سے خالی ہوگی اس کو شرک سے بری ذمہ مانا جائے گا۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرضوان اپنی کتاب بحر شرک میں تحریر فرماتے ہیں شرک کے معنی ہیں غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا۔ شرک کہتے ہیں غیر خدا کو۔ خدا کو آپ نے پہچان لیا، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا خدا کی ذات کیا ہے، قل هو اللہ احد، لفظ اللہ کے بارے میں آپ نے معلوم کر لیا۔ تو شرک کہتے ہیں غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کا مستحق جانے کہ جس طرح رب کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جیسے غیر کفار جو ہے جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو خدا مان کر کرتے ہیں، کیا خدا مان کر کرتے ہیں، یا عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ خدا مان کر یا خدا کا درجہ دے کر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ واجب الوجود، واجب الوجود کہتے ہیں وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ، اور رہی دوسرے جو معبودان باطل ہیں ان کو یا تو کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا کسی زمانے والوں نے بنایا ہے، یا کسی مخصوص لوگوں نے بنایا ہے، وہ محدود ہیں، وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ یہ کفر کی سب سے بدتر قسم کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہ بندہ جو ہے شرک سے جو بندہ بچ جائے، کبھی شرک جلی ہوتا ہے کبھی شرک خفی ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شرک جلی شرک خفی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ اعلان کسی کو شریک ٹھہرائے، اعلان کسی کو شریک کرے کہ یہ بھی خدا ہے، اس کو بھی سجدے کر رہا ہے، اس کو بھی سجدے کر رہا ہے، اس کو سجدے کر رہا ہے، یہ شرک جلی۔ شرک خفی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، شریک نہیں ٹھہرا رہا۔ لیکن رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو منع فرمایا ہے کہ شرک اصغر سے بچو، شرک اصغر سے بچو، اتقوا عن الشرک الاصغر۔ تو صحابہ نے لوگ پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور فرماتے الریا، دکھاوا۔ کیا؟ دکھاوا۔ یہ بھی کیا ہے؟ حضور نے سے منع کیا۔ انسان اپنے آپ کا دکھائے ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے، یا ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا تو پتہ چل رہا کہ ہم کو لوگ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہا تو لوگ دکھا تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے جو تم دکھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم بل ينظر فی قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، بلکہ ينظر فی قلوبکم،
تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے، وَنِيَّاتِكُمْ، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے رب، کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہاری نیت میں کیا ہے۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، اس کی قربانی مردود۔ ارے بکرا لیا ہے مگر آج تو بہت شاندار، پائے نہیں، چاپے نہیں، پھلا نہیں، جھمکا کھانے کو ملے گا، اور یہ نیت کر کے قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن نیت کر کے کر رہا ہے کہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اعلان بھی فرما دیا، اگر انسان شرکت میں قربانی کر رہا ہے اور 7 لوگ شریک ہے جانور میں، 6 کیا نیت یہ ہے کہ میں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور ایک کی نیت ہے کہ گوشت مل جائے گا تو اچھا دیکھے سیک کے نہیں، کباب نہیں، ٹکا نہیں، پھلا، تو اب ایک کی بنیاد پر وہ جو 6 ہیں ان کی بھی قربانی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، ان کی قربانی کیا ہو گئی؟ ضائع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 17 سے پارے میں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری اللہ دیکھتا ہے، تم کتنے پرہیزگار، کتنی نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک سے بچیے، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک اصغر ہو، دکھاوے سے بھی، گھمنڈ اور دکھاوے سے بھی جو ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر دکھانا ہے تو رب کے لیے سجدے کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرو۔ جب بندہ رب کے لیے عبادتیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کبھی دکھایا نہیں، وہ تو جنگلوں میں جاتے ہیں، چھپ کے عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ جنگلوں کو منگا بنا دیا، جاؤ سارے مخلوق کو منہ دے، میرا بندہ وہاں ہے۔ اور کوئی بندے ایسے جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو لوگ دیکھے دکھا رہا ہے، دیکھا اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ اس سے احتیاط کریں، اور قربانی بھی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔